ہماری دعوت پر آج کا اجلاس جو ہے وہ ہمارے اردو ادب کی ایک انتہائی معروف اور معتبر شخصیت جناب ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کی ابھی حال ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کی وفات کے بعد ادبی حلقوں میں ان کے تعزیتی ریفرنسز اور اس کے علاوہ ان کی ادبی خدمات اور ان کی شخصیت پر پورے ملک میں اجلاس ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا انصاری صاحب سے ادبی تعلق اور رشتہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر دبیر عباس سید صاحب، ان کا جو پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ تھا وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی حیات اور خدمات پر تھا، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ہم بھی اس قومی ادبی دھارے کی روش کو اور اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے یہاں پر ہم سخن ادبی فورم کے زیر اہتمام ڈاکٹر اسلم انصاری کی ادبی خدمات اور ان کی شخصیت پر ایک تعزیتی ریفرنس جو ہے وہ منعقد کریں۔ آج آپ اسی ریفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، صدر فورم کی طرف سے اور ہمارے جتنے اراکین ہیں ان کی طرف سے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمارا مان بڑھاتے ہیں۔ آج کا اجلاس، اس کی غایت میں نے آپ کو بتا دی، اور اس اجلاس میں ہم نے ایک سکالر کو مدعو کیا تھا جن کا ایم فل کا مقالہ تھا ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کی شخصیت پر، اور وہ سکالر آپ جانتے ہیں افتخار عاقب صاحب، ان کو ہم نے دعوت دی تھی، تو وہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہوں نے معذرت کر لی۔ پہلے انہوں نے حامی بھری اور پھر بعد میں کہا کہ مجھے وہ بہرحال نہیں آ سکے، تو مجھے بھی گفتگو کرنی تھی ان کی نظم پر، گوتم بدھ کا آخری واز۔ وہ یہ نظم اسلم انصاری صاحب کی بہت ہی معروف اور مشہور نظم ہے، اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کی زبان سے یہ نظم خود سنی۔ تو بہرحال کیونکہ اجلاس کا پیٹرن بدل گیا، لہٰذا میں تھوڑی سی گفتگو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کروں گا، اور کیونکہ صدر محفل کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے ان کی شخصیت اور ان کی ادبی خدمات پر، لہٰذا سیر حاصل گفتگو یقیناً وہ کریں گے۔ تو ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کے ساتھ میرا ایک بہت ہی روحانی اور قلبی تعلق ہے جسے میں محسوس کرتا ہوں، اور وہ تعلق ظاہر ہے ایک درسگاہ کی مناسبت سے ہے، اور وہ درسگاہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی ہے۔ تو جیسے گورنمنٹ کالج لاہور کے بارے میں بانو قدسیہ نے کہا تھا کہ یہ درسگاہ نہیں بلکہ درگاہ ہے۔ اچھا، تو اسی مناسبت سے مجھے آج گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، صدر فورم جناب ڈاکٹر دبیر عباس سید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے مجھے ایک ویسے نشست خالی ہے، تو میں کہوں، میرا خیال ہے کہ جناب بابر حسین بابر صاحب، ہمارے محترم شاہ صاحب، آپ کی نشست پر آ جائیں گے۔ آپ ہمارے مہمان بھی ہیں اور محترم بھی ہیں، تو آپ تشریف لائیں۔ تقوی صاحب، آپ یہاں پہ آ جائیں تاکہ ہماری نشستیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ تو ڈاکٹر اسلم انصاری سے میں نے آپ کو بتایا کہ درگاہ کا تعلق ہے میرا ان سے، روحانی تعلق ہے، اور روحانی تعلق ایک تو یہ کہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے ان کا ایک رشتہ رہا، اور میں بھی اس رشتے میں بندھا ہوا ہوں، اور یہ بڑی اور عظیم درسگاہوں میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، جیسے وہ امت کا تصور ہے نا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں تو آپ کے اندر امت رسول ہونے کا ایک احساس جو ہے وہ باقی رہتا ہے ہمیشہ۔
آپ کو امریکہ میں اگر کوئی مسلمان بھائی ملے تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی اپنا مل گیا۔ تو یہ اپنائیت اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑی درسگاہوں سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں زندہ مثال ہے پیر صاحب کی روحانی درسگاہ ہے، علمی درسگاہ ہے، اس کا فیضان اور اس کی درسگاہ کے ثمرات جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اور یقیناً جو بھی وابستہ ہوتا ہے کسی درسگاہ کے ساتھ تو اس کی روحانی اور قلبی احساسات جو ہوتے ہیں وہ اس سے جڑ جاتے ہیں۔ اور اب جب بھی نام آتا ہے اورینٹل کا تو سر سے پاؤں تک ایک سرشاری کی لہر جو ہے وہ دوڑ جاتی ہے۔ اور یقیناً یہ فیضان ہے اسی درسگاہ کا کہ آج میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو میں بلکہ اپنے طالب علموں کو جب بتاتا ہوں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے جس درسگاہ سے علامہ اقبال جیسی بڑی ہستیوں نے پڑھا اسی درسگاہ سے میں نے بھی پڑھا ہے۔ تو یہ ایک بڑا روحانی ایک سلسلہ ہے اورینٹل کالج کا، وہ درسگاہ نہیں بلکہ درگاہ ہے۔ اسلم انصاری صاحب کا پھر ایک اور ان سے میرا جو دوسرا رشتہ بنتا ہے وہ میرے اساتذہ کی نسبت سے ہے۔ میرے اورینٹل کے جو اساتذہ ہیں وہ اسلم انصاری صاحب کے بہت ہی قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ اور جیسے آپ دیکھ لیں میں نے اورینٹل میں بیٹھ کر ہی ان لوگوں کے مطلب ان کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اور ان میں اگر میں آپ سے کہوں کہ انتظار حسین صاحب کو میں نے وہیں اورینٹل میں دیکھا، ان سے بات کی، ان کے پاس بیٹھا، منیر نیازی صاحب، اس کے بعد ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب، ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب، ڈاکٹر کامران صاحب، ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب، اس کے علاوہ ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب۔ ڈاکٹر سہیل صاحب اور انصاری صاحب کا بڑا گہرا آپس میں تعلق اور دوستی تھی۔ یعنی یہ ایک ادبستان تھا، ایک ادبی گروپ تھا، جس طرح ہمارا یہ ادبی گروپ ہے ہم سخن۔ تو یہ مطلب انتظار حسین صاحب، ناصر کاظمی صاحب، انصاری صاحب، اس کے بعد سہیل احمد خان صاحب، اور اس کے بعد احمد مشتاق صاحب، اور اس کے بعد سلیم الرحمن صاحب، یہ لوگ ہیں جو آپس میں جن کا بڑا گہرا تعلق، منیر نیازی صاحب۔ تو یہ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے اور ان کے شب و روز جو ہیں ایک دوسرے سے جیسے جڑے ہوئے تھے۔ تو ایک میرا تعلق اپنے اساتذہ اور درسگاہ کی وجہ سے انصاری صاحب کے ساتھ ہے۔ تو اس تعلق کو نبھاتے ہوئے آج میں ان پر بات کر رہا ہوں، اگرچہ انصاری صاحب پر مجھے دبیر صاحب نے بھی کہا ہے میں ایک سنجیدہ کوشش کر رہا ہوں ان پر ایک چھوٹا سا مضمون جو ہے وہ لکھوں ان کے حوالے سے، ان کی شخصیت اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے، تو وہ بھی عن قریب انشاءاللہ میں لکھوں گا۔ تو انصاری صاحب جو ہیں ان کی شخصیت کا جو بنیادی پہلو بطور ادب کا طالب علم اگر میں دیکھوں تو مجھے تو کسی بھی ادیب کی جو تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے وہی مجھے اس کی بنیادی پہچان نظر آتی ہے، اگرچہ کہ تنقید ہو، تحقیق ہو اور ادب کے میدان ہیں ان میں بھی لوگ کام کرتے ہیں اور بڑی شناخت ہوتی ہے، بعض حوالوں سے ان کا یہ حوالہ بن جاتا ہے ان کی ذات کا، لیکن میرے نزدیک کسی بھی ادیب کی بنیادی شناخت جو ہے وہ اس کی تخلیقات ہوتی ہیں، اس کی تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے۔ انصاری صاحب نے بھی تخلیقی حوالے سے بہت کام کیا ہے، جتنی عمر ہے اس عمر کو ضائع نہیں ہونے دیا، اور اس عمر کا ایک ایک سانس کا حساب جو ہے وہ انہوں نے اپنے ادبی تخلیقات میں چکانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا کام ہے، بہت کام کیا ہے۔ ایک بات تو آپ یہ دیکھیں ان کی شخصیت کی بہت بڑی بات ہے کہ وہ صرف اردو کے عالم نہیں تھے، صرف اردو زبان سے ان کی وابستگی نہیں تھی، بلکہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی سے، انگریزی سے اور سرائکی سے، یہ باقی ان 3 زبانوں میں بھی ان کا بہت بڑا کام ہے۔
یعنی اگر ہم انگریزی کی بات کریں تو انگریزی میں بھی انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی باقاعدہ، اسے ادبی دنیا میں بہت سراہا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی سرائکی جو ادبیات میں ان کا حصہ ہے وہ دیکھیں تو ایک تو انہوں نے سرائکی میں لکھی بیڑی وچ دریا، ہاں یہ ان کی کتاب بڑی سرائکی ادب میں، بلکہ میرا خیال ہے دبیر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو سرائکی کا سلیبس ہے اس میں بھی شاید یہ شامل ہے، بلکہ یہ واقعہ یوں ہوا، وہ دبیر صاحب کی زبانی میں نے سنا کہ ابھی یہ ناول انہیں فرمائش کر کے کہا گیا کہ آپ لکھیں، ناول ہے بیڑی وچ دریا سرائکی میں۔ سرائکی کا اس وقت نیا شعبہ ملتان میں کھل رہا تھا، تو اس کے لیے ڈاکٹر انوار صاحب نے غالباً انہوں نے کہا کہ آپ ناول لکھیں کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت ہے اور ہم آپ کا ناول اس سلیبس میں شامل کریں گے۔ تو ابھی ناول مطلب شامل نہیں ہوا تھا، ناول پبلش نہیں ہوا تھا، وہ سلیبس میں شامل ہو چکا تھا، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور دوسرا یہ آپ دیکھیں، اگر ہم سرکاری حوالے سے دیکھیں تو انہیں تمغہ امتیاز بھی ملا ہے اور تمغہ حسن کارکردگی بھی، ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کو۔ تو ابھی ایک ان کی حال ہی میں کتاب آئی ہے می دی جھامر، پہلے می دی جھامر، یہ بھی سرائکی کی ان کی کتاب ہے۔ تو یہ بیڑی وچ دریا یہ ناول بہت مشہور، اور فارسی میں ان کی کتاب جو ہے نگار خاطر کے نام سے فارسی کی ان کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو اردو میں انہوں نے لکھا ہے، ایک تو ان کی شاعری ہے، ان کے مجموعے ہیں، اور ان کے مجموعے جو ہیں وہ ادبیات والوں نے چھاپا ہے، ان کا کلیات حسن انصاری کے نام سے۔ اس میں ان کے جتنے شعری مجموعے ہیں ان کو یکجا کر کے کلیات چھاپ دیا ہے انصاری صاحب کا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بڑی خاصے کی چیز ہے اور بڑی معتبر ہماری جو شعری روایت ہے ادبی، اس میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک ان کی کتاب مجھے جو بہت پسند آئی، خواب و آگہی، خواب اور آگہی، یعنی اگر ہم اسے یوں دیکھیں کہ ایک تخلیق جو ہے یہ ایک طرح کا خواب ہوتی ہے، اور خواب کے ساتھ ساتھ تخلیقی اپج جو ہے کسی بھی ادیب کی، اور اس کے ساتھ اسے آگاہی جو اس کے شعور کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، وہ دونوں مل جائیں، تخلیقیت بھی ہو اور شعور بھی ہو، تو وہ دونوں ظاہر ہے بذات خود یقیناً تخلیق بھی ایک شعور ہی ہے، تو لیکن تخلیقیت اور خواب اور آگاہی یہ دونوں مل کر ان کی شاعری کا بنیادی یعنی جو پیمانہ ہے یا ان کو سمجھنے کی تفہیم کا انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ میری شاعری کو آپ خواب کے تناظر میں دیکھیں اور آگاہی کے تناظر میں دیکھیں۔ تو یہ دونوں چیزیں خواب و آگاہی، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایسے شاعر ہیں کہ ان کی شاعری بہت مقبول بھی ہوئی، اور ہمارے ہاں ایک زمانے میں تو رواج تھا کہ جب بھی کسی شاعر کی شاعری معروف ہو جاتی تھی تو اس وقت کے جو اہم اور بڑے گلوکار ہوتے تھے وہ ان کی غزلوں اور شاعری کو گاتے تھے۔ تو یہ بھی ان کا کمال ہے انصاری صاحب کا، ان ریڈیو پر بھی انہوں نے کام کیا، تو بہت سارے کالم بھی لکھے، ادبی کالم بھی لکھے، تکلمات کے نام سے ان کے کالموں کی کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ ادبی کالم بہت خوبصورت لکھتے تھے، اور شاعری کے حوالے سے میں بتا رہا تھا معروف ہوئے، اور ایسے معروف ہوئے کہ ان کے بعض فن پارے جو ہیں ان کو گایا گیا، اور وہ ان کی غزلیں بعض ایسی مشہور ہوئیں کہ وہ آج بھی جو موسیقی کو اور غزل کو سننے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، یہی ہمارے آج کے اجلاس کا عنوان بھی تھا۔ یہ ہم نے ان کا ایک مصرع لیا جس کو دیکھ کر ہم دوسرا ان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے نا، وہ ان کا فکشن ہے۔ ناول میں نے آپ کو بتایا انہوں نے لکھا، ناول کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانے بھی لکھے، اور ان کے افسانوں کی کتاب گماں آباد کے نام سے ہے، اور اس میں ان کی کہانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، اتنا بڑا ادبی کام۔ اگر ہم ان کے تحقیقی اور تنقیدی کام کو دیکھیں
تو جو ان کی کتابیں تنقیدی ان کی نظریات ہیں وہ مختلف کتابوں میں، رسالوں میں ان کے مضامین اور یہ ساری چیزیں چھپتی رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے تحقیقی کام کروایا ہے خود، ان کی زیر نگرانی جو کام تحقیقی حوالے سے، بلکہ بہت پاکستان کے بڑے بڑے اداروں نے ان کی زیر نگرانی تحقیقی کام بھی کروایا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلم انصاری صاحب ایک معروف اور معتبر شخصیت ہیں۔ ہماری ادبی تاریخ میں ایسے لوگ جو بیک وقت 4 زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا جو بنیادی خاصہ ہے وہ ان کی تخلیقیت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ان کی تخلیقی صلاحیت جو ہے، تخلیق کرنے کی صلاحیت، اور بطور شاعر ان کے اندر اتنے وسیع امکانات تھے اور انہوں نے پڑھا لکھا، اور ان کی ایسی چیزیں معروف بھی ہوئیں۔ اور خاص طور پر اگر ایک ان کی نظم جو ہے وہ اس کے کچھ ایک اقتباس میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ گوتم بدھ کا آخری واس، یہ اس کے یہ جو مصرے ہیں نا، میرے عزیزو تمام دکھ ہے، یہ بہت معروف ہوئے اور زبان زد عام ہوئے۔ اور ایک زمانے میں یہ نظم جو ہے وہ ادبی حلقوں میں اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ جیسے ثواب کے طور پر لوگ ان کی ان نظموں کو اور ان چیزوں کو دیکھتے تھے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں ایک تخلیقی نثر باغ و بہار جو ہے وہ گھروں میں ایک زمانے میں پڑھی جاتی تھی، کہانیاں، وہ آج بھی 10 بیویوں کی کہانیاں لوگ پڑھتے ہیں، بیویاں گھروں میں پڑھتی ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پر باغ و بہار اتنی جاندار نثر تھی کہ اس نثر سے مطلب لوگ اتنے مرعوب ہوئے کہ لوگوں نے اس کی کہانیاں لے کر گھروں میں پڑھنا شروع کر دی، اور یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظم ہے گوتم بدھ کا آخری واس، یہ بھی ایسی ہی ایک نظم ہے۔ میرے عزیزو، مجھے محبت سے تکنے والو، مجھے عقیدت سے سننے والو، میرے شکستہ حروف سے اپنے من کی دنیا بسانے والو، میرے علم آفریں تکلم سے انبساط تمام کی لازوال شمع جلانے والو، بدن کو تحلیل کرنے والی ریاضتوں پر عبور پائے ہوئے، سکھوں کو تجے ہوئے بے مثال لوگو، حیات کی رمز آفریں کو سمجھنے والو، عزیز بچوں میں بجھ رہا ہوں، میرے عزیزو میں جل چکا ہوں، میرے شعور حیات کا شعلہ جہاں تاب بجھنے والا ہے، میرے کرموں کی آخری موج میری سانسوں میں گھل چکی ہے، میں اپنے ہونے کی آخری حد پہ آ گیا ہوں، تو سن رہے ہو میرے عزیزو، میں جا رہا ہوں کہ جتنا رونا تھا رو چکا ہوں۔ تو آگے چل کر اس کے جس طرح وہ اپنے ہمارے نون میم راشد کی نظم ہے سر جی، وہ نظم جو حسن کوزہ گر، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی حسن کوزہ گر جیسی شاکار نظم ہے، میرے عزیزو تمام دکھ ہے۔ پھر آگے چل کے وہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے یہ جو نظریہ ہے کہ زندگی میں دکھ ہی ہوتے ہیں، سکھ شک کوئی نہیں ہوتا۔ سکھ ہم اسے کہتے ہیں ایک دکھ ختم ہوتا ہے، دوسرا دکھ شروع ہوتا ہے، پہلے کے ختم ہونے اور دوسرے کے شروع ہونے میں جو چھوٹا سا وقفہ ہے اسے ہم نے سکھ کا نام دیا ہوا۔ تو وہ یہی کہتے ہیں میرے عزیزو تمام دکھ ہے۔ تو بہرحال اس سے زیادہ میرا خیال ہے کافی وقت بھی ہو گیا، آپ نے زحمت اٹھائی، تو میں اس پر مزید لکھوں گا انشاءاللہ، ان کی بھی فرمائش ہے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ اس پر مزید بات جو ہے وہ دبیر صاحب کریں۔ جی